میرا بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم نکاح کر لو، دادی نے دبی آواز میں کہا۔ اچھا، کر لیتا ہوں۔ وہ اپنی دادی کے کہنے پر فوراً ہی مان گیا تھا۔ اس کی دادی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا۔ ٹھیک ہے، لڑکی میری مرضی کی ہوگی۔ وہ پھر بولی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حاتم نے دو بدو کہا۔ دادی خاموش ہو گئی اور آسمان میں سر ہلایا۔ چلو، نکاح کل ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ حاتم یہ کہہ کر اپنا کوٹ بند کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادی اب بھی حیرت زدہ تھی کہ جو شخص اتنے دنوں سے شادی کے لیے صاف انکار کر رہا تھا وہ اچانک کیوں کیسے تیار ہو گیا۔ انہوں نے پاس کھڑے ملازم سے کہا، پتہ لگاؤ یہ اتنی آسانی سے نکاح کے لیے کیسے مان گیا۔ ملازم سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا جبکہ دادی پر اسرار نظروں سے چھت کو گھورنے لگی۔ چلو کم بخت، آج کی رات بھی ہمارے گھر ہے، کل تو ہمارے سر سے ٹلے گی، منحوس کہیں گی۔ ماں نے گھر آتے ہمارے گھر کو نکل لیا اور بیٹی نے دنیا میں آتے ہی اپنے ماں باپ کو۔ سدرا خاموشی سے سر جھکائے کچن میں کھڑی اپنا کام کر رہی تھی کہ چچی نے دھاڑ کر کہا، میں تجھ سے کچھ بول رہی ہوں۔ اس کی چچی غصے سے بولی۔ وہ گھبرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جی چچی، آپ نے بلایا؟ سدرا گہری سوچوں میں گم تھی، اس لیے چچی کی بات سن نہ سکی۔ چچی کو اس کی یہ لاپرواہی بہت کھلی۔ وہ غصے سے سدرا کی طرف بڑھی اور چولہے پہ رکھی سالن کی کڑھائی اٹھا کر اس کے اوپر الٹ دی۔ گرم سالن گرتی سدرا اپنے جلتے ہوئے ہاتھ پاؤں کو دیکھ کر چیخنے لگی اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چچی غصے سے بولی، رو جی بھر کے، دیکھتی ہوں کون تجھے بچانے آتا ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل گئی جبکہ سدرا روتی بلکتی خود ہی اٹھی، ہاتھ پاؤں پر ٹھنڈا پانی بہایا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد سے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا تھا۔ گزشتہ رات چچا نے آ کر کہہ دیا تھا کہ وہ کسی سے اس کا نکاح کروا رہے ہیں اور وہ جلد اس گھر سے چلی جائے گی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 17 سال۔ اچانک اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس نے خوفزدہ آنکھوں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں وہی سایہ نمودار ہوا جسے دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کے چچزاد نے پان تھوکتے ہوئے کہا اور گلے میں پڑا رومال درست کرتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سدرا قدم پیچھے ہٹانے لگی اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ اسے سر تپاؤ خباثت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ سدرا فوراً کام چھوڑ کر کچن سے باہر بھاگی جبکہ وہ پیچھے ہنستا ہوا فریج سے پانی نکالنے لگا۔ باہر بھاگتے ہوئے وہ اپنی چچی سے ٹکرا گئی۔ چچی سے وہ شکایت کرنے ہی والی تھی کہ سدرا کو اپنی آخری بار کی ماں یاد آ گئی جب اس نے چچا زاد کے بارے میں کچھ بولنے کی کوشش کی تھی اور الٹا چچی نے اسے ہی پیٹا تھا۔ اس بار وہ مار نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ چچی غرا کر بولی، جا جلدی سے کال کم کر۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سدرا گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتی کچن کی طرف جانے لگی جہاں وہ شخص اب بھی دروازے میں کھڑا پانی پی رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن مشقت کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر اسٹور روم میں سونے کے لیے لیٹی تو آنسو پھر نکل آئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، آخر کب تک یہ سب برداشت کروں گی؟ آج کی رات اس گھر میں میری آخری رات ہے، پھر میں جس گھر میں بھی جاؤں گی کم از کم ایسا سلوک تو نہیں ہوگا نا میرے ساتھ۔ اچانک اس کے نتھنوں سے سگریٹ کی بو ٹکرائی۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی اور فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ کوئی باہر سے دروازہ ہلانے لگا لیکن سدرا نے ہمت نہ ہاری اور دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر موجود شخص نے پوری کوشش کی کہ دروازہ کھل جائے لیکن وہ ناکام رہا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ سدرا نے سکھ کا سانس لیا اور بستر پر گر گئی۔ بس اب مزید نہیں، میں اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات بھی وہ جاگ کر گزارے گی۔ وہ بستر پر بیٹھی غور سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ جب دوبارہ دروازہ ہلا تو وہ بھاگ کر گئی اور اسے مضبوطی سے باہر کی طرف دھکیلا۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزری۔ باہر سے آنے والا شخص بار بار آ کر دروازہ چیک کرتا اور ناکامی پر واپس چلا جاتا۔ سدرا نے پوری رات شدید خوف کے عالم میں آنکھوں میں کاٹ دی۔ بڑی بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ حاتم صاحب نے نکاح کے لیے اتنی جلدی ہاں کیوں کر دی۔ ملازم نے آ کر دادی کو اطلاع دی تو انہوں نے گہری سوچ میں ڈوبی نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر ہلا دیا۔ جو بھی ہے، تھوڑی دیر میں لڑکی اور اس کے گھر والے آتے ہی ہوں گے، تم ساری تیاریاں مکمل کر لو۔ بڑی بی نے حکم دیا تو ملازم نے اس بات میں سر ہلایا لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر پلٹا۔ بڑی بی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگ لڑکی کے گھر کیوں نہیں گئے، انہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ بڑی بی نے اپنے لب بھیج لیے جیسے کوئی کڑوا سچ پی گئی ہو۔
یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم جا کر اپنا کام کرو۔ انہوں نے رخ پھیر لیا، مگر اسی سختی کے باوجود ان کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسل گئے۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ ملازم کے جانے کے بعد انہوں نے الماری سے ایک پرانا البم نکالا۔ اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی جو تصویروں پر گرنے لگی۔ وہ اپنے دکھوں کو سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے حاتم سلطان برآمد ہوا۔ حاتم سلطان جب اپنے کمرے سے نکلا تو اس کی شخصیت کی ہیبت سے راہداری جیسے تھم سی گئی۔ 6 فٹ قد، کثرتی وزن اور گندمی رنگت جس پر اس کی کالی گھنی داڑھی اور بھی پروقار لگ رہی تھی۔ اس نے سفید کلف زدہ شلوار قمیص پر سیاہ واسکوٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن اس کی روبدار شخصیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس کی عقابی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو دیکھنے والے کو لرزا دیتی۔ وہ بالکل اپنے باپ کا عکس تھا، وہی چال ڈال، وہی روبدار لہجہ اور وہی پہاڑ جیسا وقار۔ جب وہ چلتا تھا تو اس کی بوٹوں کی چاپ خاموشی کو چیر دیتی تھی۔ دادی اسے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ حاتم فوراً آگے بڑھا اور انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے ان کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا۔ دادی، آپ کمرے سے باہر کیوں آئیں؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود آ جاتا۔ وہ فکر مندی سے بولا، ارے نہیں نہیں، مجھے کیا کام ہونا تھا، میں تو بس ٹہلنے نکلی تھی کہ نظر تم پر پڑ گئی۔ بالکل اپنے باپ جیسے ہو، ضدی، گھمنڈی اور انا پرست۔ کب کیا کرتے ہو خبر ہی نہیں ہونے دیتے۔ انہوں نے معنی خیزی سے کہا۔ حاتم مسکرایا، دادی میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں، لیکن یقین کیجیے اس بار اس نکاح کے پیچھے میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف آپ کی خوشی چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی بات مان لی۔ لازمی تو نہیں کہ میں ہر بار ضد ہی کروں۔ وہ صرف اپنی دادی کے سامنے ہی مسکراتا تھا، ورنہ دنیا کے لیے تو اس کے چہرے پر ہمیشہ پتھر جیسی سختی ہی دکھی تھی۔ جیسے ہی ایک ملازمہ قریب آئی، حاتم کے چہرے پر وہی پرانی سرد مہری اور روب لوٹ آیا۔ دادی چلیے، میں آپ کو کمرے میں چھوڑ دوں۔ اس نے مخصوص روب دار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ جس کام کے لیے جا رہے ہو، شام کو جلدی واپس آ جانا، مہمان پہنچنے والے ہوں گے۔ دادی نے ملازمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ حاتم نے ایک بار پھر ان کی پیشانی چومی اور وہاں سے نکل گیا۔ دادی باغیچے میں چہل قدمی کرتے ہوئے مسلسل حاتم اور اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اداس ہو رہی تھی۔ خدا جانے کیا بنے گا، انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ سدرا کے گھر میں اس کی چچی نے ایک نیا جوڑا اس کے سامنے پٹخا، یہ لو کپڑے اور پہن کر تیار ہو جاؤ۔ سدرا نے حیرت سے پہلے جوڑے کو دیکھا اور پھر چچی کو۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے اپنی کزنوں کے اترن کے بجائے بالکل نیا جوڑا دیا گیا تھا۔ اسے چچا کی بات یاد آئی کہ اس کا نکاح ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے جوڑا اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ چچی نے غرا کر اسے دھمکایا، یہ مت سمجھنا کہ اس گھر سے چلی جائے گی تو آزاد ہو جائے گی، ہماری تجھ پر 24 گھنٹے نظر ہوگی، اگر وہاں سسرال والوں کے بل بوتے پر اڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھ تجھے واپس اسی حالت میں لاتے ہوئے ہمیں وقت نہیں لگے گا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی، جبکہ سدرا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، اس نے سوچا اور واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سدرا کمرے سے باہر نکلی تو جیسے کائنات کی تمام رعنائیاں اس کے وجود میں سمٹ آئی تھیں۔ اس نے گہرے لال اور قرمزی رنگ کا کامدار جوڑا پہن رکھا تھا جو اس کے قدرتی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی تراشے ہوئے مرمر کے مجسمے کی طرح تھا، لمبی سیاہ پلکیں، ستواں ناک اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب۔ اس نے میک اپ کے نام پر صرف لبوں پر ہلکا سا گلاس لگایا تھا اور آنکھوں میں گہرا مسکارا بھرا تھا جس سے اس کی جھیل جیسی بڑی آنکھوں کا سحر اور بڑھ گیا تھا۔ زیور کے نام پر اس کے گلے میں ایک باریک سی سونے کی چین تھی اور کانوں میں بھاری جھمکے اس کی گردن کی خوبصورتی کو نمایاں کر رہے تھے۔ وہ بغیر کسی بناؤ سنگھار کے بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، بس اس کی آنکھوں میں چھپا خوف اس کی معصومیت کو ایک عجیب سا دکھ دے رہا تھا۔ سدرا تیار ہو کر کھڑی ہوئی تھی کہ اس کی کزن مہرین کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے تیار دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولی، مہارانی تو تیار کھڑی ہے۔ سدرا نے اپنی نم آلود آنکھیں اٹھا کر مہرین کو دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مہرین کو اس کی خاموشی بھی ایک آنکھ نہ بھائی، وہ تیز آواز میں چلائی، تو کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، چل نکل جلدی یہاں سے۔ سدرا نے تڑپ کر پیچھے دیکھا جہاں اس کی بڑی آپا کھڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سدرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آواز میں ہمدردی اور دکھ تھا۔ خدا کرے تم جس گھر میں جا رہی ہو تمہیں وہاں کوئی دکھ نہ ملے، اور ہو سکے تو واپس لوٹ کر کبھی اس گھر میں مت آنا۔ سدرا نے سسکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، لیکن آپا میں آپ سے ملنے تو آؤں گی نا۔ نہیں، مجھ سے ملنے بھی مت آنا، جو کچھ تمہارے ساتھ اس گھر میں ہوا ہے اس کی بات میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تم دوبارہ یہاں قدم رکھو۔
وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک وہی مخصوص سگریٹ کی بو فضا میں پھیلی۔ ایک پل کے لیے دونوں خاموش ہو گئی، دونوں کی آنکھوں میں شدید خوف لہرانے لگا۔ سدرا نے دہشت سے نفی میں سر ہلایا۔ بڑی آبا نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈائننگ ہال کی طرف لے کر بھاگی تاکہ اس کے سائے سے بھی بچ سکے۔ پیچھے کھڑا شخص غصے سے ان دونوں کو گھورتا رہ گیا اور اپنی سگریٹ جوتے کے نیچے بسل کر ان کے پیچھے چل دیا۔ ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہی آپا کا لہجہ اچانک بدل گیا، جیسے وہ کسی کو دکھاوا کر رہی ہو۔ انہوں نے غصے سے سدرا کو اپنی ماں کی طرف دھکیلا اور منہ موڑ کر بولی، یہ لو، لے جائیں اسے، نکالیں اس منحوس کو اس گھر سے۔ سدرا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ مہرین کی ماں نے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی ہو؟ نہیں اماں، اس منحوس کی شادی میں کون جانا چاہے گا؟ صحیح ہے، ہمارے سر سے بلا ٹل رہی ہے۔ میں تو چلی سونے، جب آپ لوگ آئیں گے تو مجھے اٹھا دیجیے گا تاکہ منہ میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی کھا سکوں۔ مہرین چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ سجائے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ سدرا نے دیکھا کہ اس کی کزن کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر وہ اپنے گھر کے ماحول سے مجبور تھی۔ چلیں کیا اماں؟ ایک روب دار مگر خواصت بھری آواز گونجی۔ یہ سدرا کا چچا زاد تھا۔ وہ منہ میں پان دبائے، گلے میں وہی مخصوص رومال لٹکائے سدرا کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور سایہ نمودار ہوا، سفید کلف زدہ سوٹ، پاؤں میں کشمیری چپل اور چہرے پر پتھر جیسے تاثرات۔ وہ خاموشی سے سدرا کی چاچی اور چچا کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں چلو، سدرا کی چچی فوراً بولی۔ وہ دونوں گاڑی میں جا بیٹھے، جبکہ سدرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے چچا اور چچی کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلتی چچی نے دوبارہ اسے دھمکایا، وہاں جا کر زیادہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا بولا تو یاد رکھنا وہیں سے بال پکڑ کر واپس لاؤں گی، اور پھر تیری وہ حالت کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی، تجھے چلنے اور بولنے سے قاصر کر دوں گی۔ سدرا نے خوف سے زور زور سے سر ہلایا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی نے رفتار پکڑی، وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قدم اسے آزادی کی طرف لے جا رہا ہے یا کسی نئی قید کی طرف۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ اسے باندھا جا رہا ہے، کیا اس کی اپنی مرضی بھی اس نکاح میں شامل ہے؟ اگر اس کا ہونے والا شوہر بھی ویسا ہی نکلا جیسے اس کے گھر والے تھے، تو اس کی زندگی کیا ہوگا؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ ہوس بھری نظریں کس کی ہیں، اور یہ احساس اسے اندر تک چھلنی کر رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی ایک عظیم الشان سیاہ گیٹ کے سامنے رکی، سدرا کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ گیٹ کسی قلعے کے دروازے کی طرح بلند اور روب دار تھا۔ جو ہی گاڑی اندر داخل ہوئی، سدرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے ایک وسیع عریض حویلی کھڑی تھی، جس کی روشنیاں رات کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ چاروں طرف تراشے ہوئے باغات، سنگ مرمر کے راستے اور فواروں کی آوازوں نے ایک طلسماتی سما باندھ رکھا تھا۔ سدرا نے دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی میری شادی یہاں ہو رہی ہے؟ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے میلے کچیلے خوابوں میں بھی کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس کے چچا اور چچی اسے کسی ملازم کی دلہن بنا کر یہاں لائے ہیں، کیونکہ اس جیسی بے بس اور یتیم لڑکی کے نصیب میں اتنی بڑی حویلی کا مالک کہاں ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود کو اس محل کے کسی کونے میں پڑے گرد و غبار کے برابر سمجھتی تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ چچی نے اس کا بازو سختی سے دبوچا اور کان میں سرگوشی کی، چل اب اندر چل، کوئی تماشا نہ کھڑا کرنا، ورنہ یاد رکھنا۔ سدرا نے سہم کر سر جھکایا اور ان کے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے برآمدے میں پہنچی، ملازموں کی ایک قطار ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ سدرا کو لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ گھر کے دروازے پر ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی، جن کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور وقار تھا۔ یہ حاتم سلطان کی دادی تھی۔ سدرا کی چچی نے ان کو دیکھتے اپنے لہجے میں اپنی مٹھاس ایسی گھول لی جو سدرا کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سدرا کو غلاظت کہہ رہی تھی، اب بڑی بی کے سامنے اسے پھول جیسی بیٹی بنا کر پیش کر رہی تھی۔ آئیے، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر، بڑی بی نے نہایت شفقت سے کہا۔ ان کا لہجہ اتنا دھیما اور پیارا تھا کہ سدرا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اب تک صرف چیخنا، چلانا اور طنز سنتی آئی تھی۔ چچی نے مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ سدرا کو آگے کیا۔ یہ رہی ہماری سدرا، ہم نے اسے بہت لاڈ پیار سے پیالا ہے، بس یہ آپ کی امانت ہے۔ بڑی بی نے جیسے ہی سدرا کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سدرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ سدرا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اسے توقع تھی کہ شاید اسے بھی کسی حقیر ملازمہ کی طرح دیکھا جائے گا، لیکن بڑی بی کی نظروں میں صرف محبت اور ستائش تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو واقعی پریوں جیسی ہے۔ بڑی بی نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور ٹھنڈا بوسہ دیا۔ سدرا کی وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ وہ لمس تھا جس کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی۔
اسے اپنی ماں کی یاد آ گئی جن کے جانے کے بعد کسی نے اسے اتنی محبت سے نہیں چوما تھا۔ اسی لمحے سدرا کو اپنے وجود پر وہی پرانی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ اس کا چچا زاد پیچھے کھڑا ہے، اسے اپنی ہوس بھری نظروں سے نکل رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی چچی اور چچا اسے کبھی اس درندے سے نہیں بچائیں گے، بلکہ وہ تو اسے بیچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس خوف کے زیر اثر سدرا لاشعور طور پر بڑی بی کے ساتھ مزید چپک گئی۔ اسے ان بزرگ خاتون کے وجود سے ایک ایسی خوشبو اور سکون محسوس ہوا جو اسے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا۔ بڑی بی نے سدرا کی کپکپاہٹ محسوس کر لی۔ انہوں نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور اسے اپنے پہلو میں چھپا لیا۔ سدرا کو لگا جیسے اسے کوئی قلعہ مل گیا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر کوئی اسے اس گھر میں اس درندے سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ صرف یہ بزرگ خاتون ہی ہے۔ بڑی بی کے الفاظ میں ایک ایسی عبادت اور طاقت تھی جس نے سدرا کے زخمی دل پر مرہم کا کام کیا۔ بڑی بی نے سدرا کی چچی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، اب یہ اس گھر کی عزت ہے اور میری بیٹی ہے۔ اب اس کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آئے گا تو مجھے تکلیف بھی ہوگی۔ سدرا نے حیرت اور عقیدت سے بڑی بی کو دیکھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی، یہاں اسے وہ تحفظ ملے گا جس کی اسے بچپن سے تلاش تھی۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ بڑی بی کا سایہ اس کے لیے مسلح بن جائے گا۔ بڑی بی اسے اندر لے کر بڑھی تو سدرا نے دیکھا کہ حویلی کا اندرونی حصہ باہر سے بھی زیادہ پرشکوہ تھا۔ اونچی چھتیں، بڑے بڑے فانوس جن سے موتیوں جیسی روشنی جھڑ رہی تھی، اور دیواروں پر لگی قیمتی تصاویر۔ سدرا کو لگا جیسے وہ کسی خوابناک فلم کا حصہ بن گئی ہے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں اس کا ماضی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن ہر بار بڑی بی کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے کندھے پر اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اب محفوظ ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس عورت کے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ اسے اپنی چچی کے زہریلے لفظوں اور چچا زاد کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے یہی ایک سہارا نظر آ رہا تھا۔ سدرا کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس غیر متوقع عزت اور محبت کے تھے جو اسے ایک اجنبی گھر میں قدم رکھتے ہی مل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن وہ یہاں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ سلطان حویلی کی وسیع اور عریض ڈائننگ ہال میں خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ بڑی بھی صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ سامنے والے صوفے پر سدرا کے چچا چچی اور سدرا کے چچزاد بیٹھے تھے۔ سدرا ایک کونے میں سر جھکائے اپنے لال جوڑے کی تہوں میں چھپی کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے اور قدموں کی ایک دھمک سنائی دی۔ حاتم سلطان ہال میں داخل ہوا۔ اس کی آمد نے جیسے ہال کی ہواؤں کا رخ بدل دیا۔ قلم زدہ سفید سوٹ، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور چہرے پر ایسی سرد مہری کے دیکھنے والا ایک بار ضرور لرز جائے۔ وہ نہایت باوقار اور پرسکون انداز میں چلتا ہوا سیدھا اپنی بڑی بی کے پاس آ کر رکا۔ وہاں دو ایسی نظریں تھیں جو حاتم کو مسلسل گھور رہی تھیں۔ ایک سدرا کے چچزاد کی نظریں جن میں حاتم کی دولت اور جاہ و جلال کے لیے شدید حسد اور نفرت بڑی تھی۔ دوسری طرف حاتم کی اپنی نظریں تھیں جو جب ایک لمحے کے لیے سدرا پر پڑی تو ان میں ایک الگ سی چمک ابھری تھی۔ اسے یہ نکاح محض دادی کی ضد لگ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس وقت کسی کس کرب سے گزر رہی ہے۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے جب سدرا سے پوچھا تو اس کے لبوں سے قبول ہے ایسے نکلا جیسے کوئی دم توڑتا ہوا پرندہ آخری بار پھڑ پڑائے۔ دستخط ہوتے ہی وہ حاتم سلطان کی منقوہ بن گئی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، سدرا کی چچی کے تیور یکدم بدل گئے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے سدرا کو دھمکیاں دے رہی تھی، اب بڑی بی اور حاتم کے سامنے مگرمچھ کی آنسو بہانے لگی۔ وہ سدرا کے پاس آئی اور اسے گلا لگا کر بلند آواز میں رونے کی اداکاری کرنے لگی۔ ہائے میرے بچیے، میری جان کا ٹکڑا، خدا جانے تیرے بغیر میرا گھر کیسے بسے گا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بڑی بی کی طرف مڑی۔ بڑی بی، میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اس کا بہت خیال رکھیے گا، ہم تو اسے کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے۔ سدرا یہ سن کر اندر سے مرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی عورت ہے جس نے چند گھنٹے پہلے اس پر گرم سالن اٹھلا تھا۔ سدرا کا چچزاد اب بھی دور کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا، لیکن حاتم کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ بولنے کی جرات نہ کر سکا۔ آخرکار سدرا کے گھر والوں اسے کسی بے کسی کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ جاتے جاتے چچی نے سدرا کے کان میں ایک آخری ذہنی سرگوشی کی، یاد رکھنا اگر زبان کھولی تو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بڑی بی نے سدرا کو نہایت محبت سے تھپتھپایا۔ بیٹا اب تم تھک گئی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔
انہوں نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا جو سدرا کو حاتم کے اس پرشکوہ کمرے میں لے گئی جہاں اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونا تھا۔ سدرا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے وہ کسی نئے پنجرے میں آ گئی ہو۔ کمرے کی آسائشیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ حاتم سلطان نکاح کے فوراً بعد بنا کسی سے ملے اور بنا سدرا کا سامنا کیے ایک ضروری بزنس ٹرپ پر شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس نکاح کو لے کر ایک بیزاری تھی، اس لیے اس نے فرار کو ترجیح دی۔ لیکن وہ ایک ہفتہ جو اس نے حویلی سے دور گزارا، اس کے دل و دماغ میں مسلسل وہی سہمی ہوئی لڑکی گھومتی رہی جس کی آنکھوں میں اس نے نکاح کے وقت ایک عجیب سی وحشت دیکھی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب حاتم کی کالی چمچماتی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ تھکا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے حویلی کے اندر قدم رکھا اسے فضا میں ایک بدلی ہوئی مہک محسوس ہوئی۔ یہ مہک وحشت کی نہیں تھی بلکہ کسی جیتے جاگتے وجود کی زندگی کی علامت تھی۔ وہ دبے قدموں ہال کی طرف بڑھا جہاں سے دھیمی دھیمی ہنسی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ حاتم ایک ستون کی اوٹ میں رک گیا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے کسی حیرت کدے سے کم نہ تھا۔ بڑی بھی صوفے پر بیٹھی تھی اور ان کے پیروں کے پاس زمین پر سدرا بیٹھی ان کی گھٹنوں پر سر رکھے کچھ کہہ رہی تھی۔ صرف ایک ہفتے میں سدرا بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ موت جیسی زردی نہیں تھی بلکہ بڑی بی کی محبت اور اس گھر کے پرسکون ماحول نے اس کے مرجھائے ہوئے وجود میں نئی جان ڈال دی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، ایک ایسی ہنسی جس میں معصومیت اور تھوڑا سا مان تھا۔ بڑی بی نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا، اچھا بتاؤ، اگر وہ حاتم آ جائے اور تمہیں کہے کہ میرے ساتھ شہر چلو تو کیا تم جاؤ گی؟ سدرا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ بڑی بی کی گھٹنوں میں چھپایا اور دھیمی مگر واضح آواز میں بولی، کیوں نہیں جاؤں گی دادی، وہ میرے شوہر ہیں، ان کا مجھ پر پورا حق ہے، میں تو ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ حاتم کے کانوں میں یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح گونجا، وہ میرے شوہر ہیں۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی اپنائیت اور مان سی الفاظ کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ اس نے سوچا تھا وہ لڑکی اسے کوئی جلاد سمجھے گی، مگر یہاں تو وہ اسے اپنا مان کر بیٹھی تھی۔ حاتم نے گلا صاف کیا اور ہال میں داخل ہوا۔ آواز سنتے ہی سدرا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ حاتم کو سامنے دیکھ کر وہ ایک دم ساکت رہ گئی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا خوف ایک لمحے کے لیے لہرایا، لیکن بڑی بی کا ہاتھ تھامتے ہی وہ سنبھل گئی۔ ارے حاتم، تم آ گئے؟ بڑی بی نے خوش ہو کر کہا۔ جی دادی، بس ابھی پہنچا ہوں۔ حاتم کی نظریں مسلسل سدرا پر جمی تھیں۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتے پہلے والی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ سی لڑکی آج کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی تازگی حاتم کو اندر تک متاثر کر رہی تھی۔ سدرا نے گھبرا کر بڑی بی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر بڑی بی نے اسے آگے کر دیا۔ جاؤ سدرا، حاتم کے لیے کھانا لگواؤ، بیچارہ تھکا آیا ہے۔ سدرا نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ درست کیا اور سر جھکائے کچن کی طرف بھاگی۔ حاتم وہیں بیٹھ گیا، مگر اس کے کانوں میں ابھی تک سدرا کی وہی آواز گونج رہی تھی، وہ میرے شوہر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حاتم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اور سدرا خاموشی سے اسے کھانا پیش کر رہی تھی۔ حاتم اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سدرا اس سے نظر چرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ہر عمل احتیاط اور تھوڑی سی لرزش لیے ہوئے تھا۔ جب وہ اسے پانی کا گلاس دینے لگی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، جس سے پانی کے چند قطرے میز پر گر گئے۔ آئی ایم سوری، سدرا نے گھبرا کر کہا۔ حاتم نے نہیں ٹوکا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد حاتم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی صوفے پر بیٹھ کر فائل دیکھ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور سدرا دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ نہایت دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی میز کے پاس آئی۔ حاتم نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ اس کے دل میں ایک شرارت سی جاگی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سدرا واقعی اسے اپنا شوہر مانتی ہے یا وہ صرف دادی کے سامنے دکھاوا تھا۔ سدرا، حاتم نے اسے پکارا۔ اس کی روب دار آواز پر سدرا کے قدم وہیں رک گئے۔ جی، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ ادھر آؤ، میرے قریب، حاتم نے حکم دیا۔ سدرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حاتم اٹھا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کا وقار اور قد و قامت سدرا کو دبا رہی تھی۔ حاتم اس کے بالکل قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے سنا ہے کہ تم کسی کو بتا رہی تھی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، سچ ہے کیا؟ سدرا کا چہرہ شرم اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دوسری بار اس انسان کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ حاتم کی مردانہ وجاہت اور اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو نے سدرا کے حواس مختل کر دیے تھے۔ بولو، کیا ہوں میں تمہارا؟ حاتم نے روب دار لہجے میں بولا۔ جی، سدرا نے بمشکل سر ہلایا۔
حاتم نے مسکرا کر جیب سے لائٹر نکالا۔ اس کا ارادہ صرف سگریٹ پینا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس عمل کا سدرا پر کیا اثر ہوگا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالی اور لائٹر جلایا، کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی۔ سگریٹ کی وہ جانی پہچانی بو جیسے ہی سدرا کے نتھنوں سے ٹکرائی، وہ دوبارہ اسی تاریک ماضی میں پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی، سانسیں اکھڑنے لگی اور وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز سگریٹ سے نہیں جلانا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ سدرا کی یہ چیخ حاتم کے دل کو چیر گئی۔ اس نے دیکھا کہ سدرا اب وہ ایک ہفتے والی ہنستی مسکراتی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وہی زخمی پرندہ بن چکی تھی۔ وہ اپنے کندھے نوچنے لگی۔ اس کے ناخن سفید جلد پر سرخ لکیریں چھوڑ رہے تھے۔ سدرا، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں چلا رہا۔ حاتم نے سگریٹ دور پھینکی اور اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، مگر سدرا زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو سمیٹنے لگی۔ چلانا نہیں، جل رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ وہ ہسیانہ انداز میں رونے لگی۔ اس کی سسکیاں حاتم کے کانوں میں سیسا بن کر اتر رہی تھی۔ حاتم سلطان، جو بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے نہیں لرزتا تھا، اس وقت اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں سدرا کے ان نشانات پر پڑی جو شاید اس کے لباس کے نیچے چھپے ہوئے تھے، مگر اس کا رویہ ان کی گواہی دے رہا تھا۔ حاتم سلطان کو ایک ایک پل کے لیے غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی دادی نے اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کروا دی تھی جو زیادتی کا شکار تھی۔ وہ غصے سے اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ حاتم سلطان غصے اور حقارت کی آگ میں جلتا ہوا رات بھر حویلی سے باہر رہا۔ اس کے ذہن میں سدرا کے لیے صرف نفرت تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے ایک داغدار رشتہ سونپا گیا ہے، لیکن جیسے ہی صبح کی پہلی کرن پھوٹی، اس کے غصے کی تپش کچھ کم ہوئی اور اس کی جگہ ایک عجیب سے تجسس نے لے لی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہو تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سدرا بیٹھ کے اسی کونے میں فرش پر سر رکھے سو گئی تھی جہاں وہ اسی رات کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا جوڑا جگہ جگہ سے سلوٹوں کا شکار تھا اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے یوں بے بسی کی حالت میں دیکھ کر حاتم کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، صرف ایک سگریٹ ہی تو جلائی تھی میں نے، تو کبھی اس پر تشدد بھی نہیں کیا، تو کیا رد عمل کیوں؟ اس نے سوچا۔ اس کا تجسس اب اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ حاتم نے اپنے ذرائع استعمال کیا اور سدرا کی ماضی کی کوریت شروع کر دی۔ جیسے جیسے باتیں کھلی، حاتم کا خون کھولنے لگا۔ اسے جب پتہ چلا کہ اس معصوم لڑکی کو کس طرح رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے، اس کی روح کو چھلنی کیا ہے، تو حاتم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ اس نے غصے سے میز پر پڑی ہر چیز فرش پر دے ماری۔ میری بیوی سلطان حویلی کی عزت کے ساتھ یہ سلوک! اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ آفس کی در و دیوار کانپ اٹھی۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکی کو بے سہارا سمجھ کر اس کے جسم اور روح کو جھلسا دیا۔ میں ان درندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں ایسی عبرتناک سزا بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس کا غصہ اب سدرا پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر تھا جنہوں نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا، لیکن وہ براہ راست بدلہ لینے سے پہلے ان لوگوں کو ان کے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ حاتم حویلی پہنچا اور سیدھا سدرا کے پاس گیا۔ سدرا اسے دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ حاتم نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر سپاٹ رکھا۔ تیار ہو جا سدرا، میں تمہیں تمہاری چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ایک ہفتہ ہو گیا تمہیں یہاں آئے، تم شادی کے بعد اپنے گھر نہیں گئی۔ میں چاہتا ہوں تم ایک دو دن وہاں رہ کر آؤ۔ یہ سنتے ہی سدرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگی۔ نہیں، پلیز مجھے وہاں نہیں جانا، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کروں گی، میں کبھی شکایت نہیں کروں گی، بس مجھے وہاں مت بھیجیں۔ اس نے روتے ہوئے بڑی بی کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑی تھی۔ بڑی بی جو حاتم کے منصوبے سے واقف تھی، انہوں نے سدرا کو گلے لگایا۔ بیٹا ڈرو مت، حاتم تمہیں صرف ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اپنی چچی کے گھر جانا تو رسم ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ سدرا روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن حاتم نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ پوری راستہ سدرا کی ہچکیاں بند نہیں ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے دوبارہ اسی جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ حاتم کی گاڑی جب سدرا کے چچا کے گھر کے سامنے رکی تو سدرا کی ہمت جواب دے گئی۔ حاتم نے اسے باہر اتارا اور خود اندر نہیں گیا۔ اس نے دروازے پر ہی سدرا کو چچی کے حوالے کیا۔ چچی نے جب حاتم کو دیکھا تو ان کی پانچیں کھل گئی، لیکن حاتم کا سرد اور رعب دار چہرہ دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے اندر بلائیں۔
حاتم سدرا کو وہاں چھوڑ کر بنا ایک لفظ کہے تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ گاڑی کی طرف جاتی ہی چچی کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے سدرا کا بازو پکڑ کر اسے اندر گھسیٹا۔ منوس کہیں کی اسے اندر کیوں نہیں بلایا؟ اگر وہ اندر آتا تو ہمارے کچھ کاروباری تعلقات بنتے، کوئی ڈیل ہاتھ آتی۔ تو ہے ہی بدبخت۔ سدرا خاموشی سے سسکیاں لیتی رہی۔ اسی لمحے اسے وہی سگریٹ کی بو محسوس ہوئی جو اس کے لیے موت کا پیغام تھی۔ اس کا چچا ذات وہیں کہیں موجود تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ چچی نے اسے دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر غصہ تھوک دیا۔ جا جا اپنے کمرے میں جا، اور خبردار جو باہر نکلنے کی کوشش کی، تجھے یہاں اس لیے لائے ہیں تاکہ کل تیرے سسرال والے آ کر تجھے لے جائیں۔ میں نہیں چاہتی تیرے جسم پر کوئی نشان ہو، ورنہ وہ سلطان ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چچی کو اس بار سدرا پر تشدد کرنے سے زیادہ حاتم سلطان کے غصے کا ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سدرا ایک طاقتور انسان کی بیوی ہے، اس لیے انہوں نے سدرا کو مزید اذیت دینے کے بجائے اسے کمرے میں بند رہنے کا حکم دیا۔ سدرا بھاگتی ہوئی اپنے پرانے اسٹور روم والے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حاتم اسے یہاں کیوں چھوڑا ہے۔ چچی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور سدرا ایک بار پھر ایسی خوفناک تنہائی میں گر گئی جہاں ہر سائے سے اسے سگریٹ کی بو آ رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور سدرا اپنے اسی پرانے بوسیدہ کمرے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک مہرین سے ملاقات نہیں کی تھی۔ اسے تو جیسے اس گھر کی دیواروں سے بھی دہشت آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا اور فرش پر بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب وہ حاتم سلطان کی منقوہ ہے تو کوئی اسے ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن اس کی یہ خوش فہمی چند ہی لمحوں میں چکنا چور ہو گئی۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار دھکا پڑا۔ سدرا کا دل حلق میں آ گیا۔ دوسرا دھکا پڑتے ہی کوار چڑچڑائے اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس کا چچا منہ میں سگریٹ دبائے خباثت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سدرا کی کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھی۔ سدرا دہشت کے مارے اچھل کر پیچھے ہٹی اور توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ فرش پر گر پڑی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے ہاتھوں کے زور پر پیچھے کی طرف رینگنے لگی۔ اس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، اللہ کا واسطے قریب مت آؤ، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، بس یہ مت کرنا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، مگر اس درندے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کا دھواں سدرا کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جلتی ہوئی سگریٹ سدرا کی شہرہ کے بالکل قریب لے آیا۔ سدرا کی ایک دل دوست چیخ نکلی۔ جیسے ہی تپتی ہوئی چنگاری اس کی نازک جلد سے ٹکرائی، اسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی مگر وہ وحشی انسان ہنستا رہا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ اس گھر میں سدرا کی ہر رات اسی خوف میں گزرتی تھی۔ وہ شخص روز رات کو خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوتا۔ اس کی نیت ہمیشہ سدرا سے جسمانی قربت حاصل کرنے کی ہوتی تھی۔ وہ اس کی معصومیت اور حسن کو اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھانا چاہتا تھا، لیکن سدرا جس کے پاس اپنی عزت کے سوا کچھ نہ تھا ہمیشہ اس کا مقابلہ کرتی۔ وہ اسے اپنے قریب آنے سے روکنے کے لیے ہر حد تک جاتی۔ اس کی اسی مزاحمت نے اس شخص کے اندر ایک انتقامی آگ بھر دی تھی۔ وہ سدرا کے کان میں غرا کر کہتا، اگر تم میری نہیں ہو سکتی، اگر یہ خوبصورتی میرے کام نہیں آ سکتی، تو میں اسے برقرار بھی نہیں رہنے دوں گا۔ میں تمہیں اتنا بدصورت بنا دوں گا کہ دنیا تم سے نفرت کرے گی۔ اس لیے وہ ہر بار اسے سگریٹ سے داغتا تھا۔ اسے اذیت دے کر اسے یہ جتاتا تھا کہ اس کی خوبصورتی اس کا زوال بنے گی۔ وہ اس کے جسم کے ان حصوں کو نشانہ بناتا جہاں نشانہ چھپائے جا سکے، تاکہ باہر کی دنیا کو خبر نہ ہو کہ اس بند دروازے کے پیچھے کیا ہولناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ دوبارہ سدرا کی طرف بڑھا۔ سدرا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ اب بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ سسکیاں اس کے گلے میں پھنس رہی تھی۔ دیکھو، میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، میں اب کسی کی امانت ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ وہ روتی ہوئی چلائی، مگر اس نے سگریٹ کا دوسرا سرا سدرا کے بازو کی طرف بڑھایا۔ سدرا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ چچی اور چچا نے ہمیشہ اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس درندے کے رحم و کرم پر تھی جو اس کی روح کو ایک بار پھر راکھ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ فضا میں گوشت کے جلنے کی وہ مخصوص بو اور سدرا کی دبی دبی سسکیاں ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جس کا انصاف شاید اب صرف حاتم سلطان کے انتقام سے ہی ممکن تھا۔ اس لمحے وہ صرف اپنے رب کو پکار رہی تھی کہ کاش یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ اچانک کمرے میں حاتم سلطان کسی بھبرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔
اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حاتم نے ایک ہی جھپٹے میں اس کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے دے مارا۔ حاتم کا ہر بار اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ اس نے اسے اتنی بے رحمی سے مارنا شروع کیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ شور سن کر چچی اور چچا بھی وہاں پہنچ گئے، جبکہ مہرین جو اس درندے کی سگی بہن تھی بھاگتی بھی آئی اور سدرا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ چچی نے جب حاتم کو اپنے بھتیجے دوسرے چچا کے یتیم بیٹے جسے انہوں نے پالا تھا کو مارتے دیکھا تو چلانے لگی، حاتم صاحب اسے چھوڑ دیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تب مہرین جس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا آگے بڑھی اور اپنے سگے بھائی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بس کرے اماں، آج اسے مرنے دے۔ مہرین کی آواز میں برسوں کا کرب تھا۔ چچی غصے سے بولی، پاگل ہو گئی ہے مہرین، یہ تیرا بھائی ہے۔ ہاں میرا بھائی ہے، لیکن یہ ایک جانور ہے۔ مہرین نے دھاڑ کر کہا، بچپن سے لے کر آج تک یہ سدرا کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی۔ اس نے مجھے بھی ڈرایا دھمکایا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو یہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ یتیم ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہم سب کی زندگی برباد کرتا رہا۔ یہ سن کر چچی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حاتم نے ایک آخری ٹھوکر اس کے سینے پر ماری اور سدرا کی طرف مڑا جو مہرین کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ حاتم کی نظر سدرا کی شہرک پر موجود تازہ زخم پر پڑی تو اس کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے بنا کچھ کہے سدرا کے بازو میں اٹھایا۔ اس کی نظریں اب اس کے گھر کے ہر فرد کے لیے موت کا پیغام تھی۔ وہ ان سب کو ان کے گناہوں سمیت پیچھے چھوڑ کر سدرا کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکال کر لے گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے ہی پولیس آئی وہ مہرین کا بیان لے کر اس کے بھائی فہد کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ حاتم سلطان نے مہرین کو پہلے ہی اعتماد میں لے لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ بروقت وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا۔ مہرین کی خاموشی دراصل اس کے بھائی فہد کے خوف اور اس کے لیے چھپی ہوئی ہمدردی کے مرہون منت تھی۔ لیکن آج سدرا کی چیخوں نے اس کی ممتا اور بہن کے رشتے کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ حاتم سلطان سدرا کا پھوپھی زاد تھا۔ فہد محض ایک وحشی ہی نہیں بلکہ ایک شاطر قاتل بھی تھا۔ اس نے دولت کے ہوس میں اپنے ہی سگے چچا اور چچی سدرا کے والدین کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس نے دھوکے اور جال سازی سے سدرا کی تمام جائیداد اپنے نام کروا لی تھی، جس کے بعد وہ اس گھر کا بے تاج بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ سدرا کے چچا چچی اور مہرین بھی اس کے ہاتھوں مجبور تھے۔ فہد نے جائیداد پر قبضہ کر کے سب کی زبانیں بند کر دی تھی اور سدرا کو ایک لونڈی بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سدرا اس کے سیاہ کرتوتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اسی لیے وہ اسے جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا توڑ دینا چاہتا تھا کہ وہ کبھی آواز نہ اٹھا سکے۔ حاتم سلطان نے سدرا کو اس جہنم سے نکالنے کے بعد اسے سلطان حویلی کے ایک ایسے گوشے میں رکھا جہاں صرف سکون اور راحت تھی۔ گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ حاتم کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ جو کبھی اپنی انا اور روب کے لیے جانا چاہتا تھا اب سدرا کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا۔ اس نے سدرا کی ذہنی اذیت کو دور کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس کی ادویات سے لے کر اس کی پسندیدہ خوراک تک ہر چیز کا خیال حاتم خود رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ سدرا کی چہرے کی وہ مردنی ختم ہونے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق واپس آنے لگی تھی۔ آج سدرا کی 18ویں سالگرہ تھی۔ حاتم نے حویلی میں کوئی بڑی تقریب نہیں رکھی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سدرا ابھی ہجوم سے گھبراتی ہے۔ اس نے خاموشی سے سدرا کے لیے ایک خاص اہتمام کیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سدرا حاتم کے دیے ہوئے آسمانی رنگ کے نفیس لباس میں بلا کے حسین لگ رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پر وہ رنگ کھل رہا تھا۔ حاتم کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت کیک تھا۔ سدرا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جسے پانے کے لیے حاتم نے مہینوں انتظار کیا تھا۔ حاتم نے میز پر کیک رکھا اور سدرا کو اپنے قریب بلایا۔ سالگرہ مبارک ہو سدرا، حاتم نے دھیمے لہجے میں کہا اور اسے اپنے ہاتھ سے کیک کا پہلا پیس کھلایا۔ سدرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ کیک کھلانے کے بعد حاتم نے سدرا کا ہاتھ تھاما اور اسے دھیرے سے اپنی طرف کھینچا۔ جیسے ہی سدرا کا وجود حاتم کے مضبوط سینے سے ٹکرایا، حاتم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حاتم کا ارادہ خالص محبت کا تھا، وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اب وہ اس کی اپنی ہے۔ حاتم نے جھک کر اس کے شہرک پر ایک کومل سا بوسہ دیا، لیکن اس لمس کا سدرا پر وہی پرانا اثر ہوا۔ اس کا ذہن ایک دم اسی سیاہ کمرے میں لے گیا جہاں اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی جاتی تھی۔
سدرا کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو گیا اور وہ ہذیانی انداز میں حاتم کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ نہیں نہیں پلیز مجھے مت چھوئیں، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دے مجھے۔ سدرا کی آواز میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی۔ وہ چیخنے لگی تھی اور اس کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئی تھی۔ حاتم ایک پل کے لیے ٹھٹکا مگر اس نے اسے چھوڑا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے تو سدرا کبھی اس خوف سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ اس نے نہایت نرمی اور محبت سے سدرا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر اپنی پورے پھیرنے لگا۔ شش سدرا، میری بات سنو، میری طرف دیکھو۔ حاتم نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر نہایت پرسوز آواز میں کہا۔ سدرا نے لرزتی ہوئی آنکھیں کھولی تو سامنے حاتم کی آنکھوں میں کوئی درندگی نہیں تھی بلکہ وہاں سے بے پناہ پیار اور تحفظ کا احساس تھا۔ میں حاتم ہوں، تمہارا شوہر، میں تمہیں تکلیف نہیں دے رہا، میں تمہیں اپنی محبت دے رہا ہوں، تم پر میرا حق ہے سدرا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا محافظ ہوں اور ہمارے درمیان رشتہ خوف کا نہیں بلکہ سکون کا ہونا چاہیے۔ حاتم کے ان نرم الفاظ اور اس کے شفیق لمس نے سدرا کے اندر مچی ہوئی جنگ کو تھما دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو اسے جلاتا تھا بلکہ یہ وہ ہے جو اس کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ سدرا کی مزاحمت ختم ہو گئی اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی حاتم کے کندھے پر سر رکھ کر ڈھیلے پڑ گئی۔ حاتم نے اسے مزید پیار سے اپنے قریب کر لیا۔ اس نے سدرا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بیڈ کی طرف لے کر بڑھا۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر سایہ فکن ہوا۔ آنکھیں بند نہیں کرنا۔ حاتم نے سدرا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سمیٹ گئی تھی اور اس کے سینے میں پناہ لینے لگی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ الجھا اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا گیا اور سدرا اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔